اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ سجدہ کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ یہ ہے رات کو ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اس طرح کہ وہ لوگ اپنے رب کو عذاب کے خوف سے اور ثواب کی امید میں پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بس کوئی نہیں جانتا کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں موجود ہے، یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا۔ یعنی جو لوگ رات کو اپنے پہلو اپنا جسم بستر سے دور رکھتے ہیں، اللہ کے خوف اور ثواب کی امید میں اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت میں مصروف رہتے ہیں، دعا و استغفار کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے غیب کے خزانے میں کتنا سامان ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہے۔ فائدہ، رات کو ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، اس کے متعلق علماء تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مغرب عشاء کا درمیان مراد ہے، بہت سے آثار اس کی تائید میں موجود ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں یہ آیت شریفہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی، ہم انصار کی جماعت مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس نہیں ہوتے تھے اس وقت تک کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں۔ یعنی مغرب کی نماز پڑھ کر ہم وہیں موجود رہتے تھے اور پھر عشاء کی نماز بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھ کر پھر گھر جاتے تھے آرام کرنے کے لیے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت میں یہ بھی نقل کیا گیا کہ مہاجرین صحابہ کی ایک جماعت کا معمول یہ تھا کہ وہ مغرب کے بعد عشاء تک نوافل پڑھتے رہتے تھے، عشاء تک نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ اس آیت میں ان کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مغرب کے بعد بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ کی ایک جماعت مغرب سے عشاء تک نماز پڑھتی رہتی تھی۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی نقل کیا گیا کہ انصار کی ایک جماعت مغرب سے عشاء تک نوافل پڑھتی رہتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مغرب سے لے کر عشاء تک بندہ مغرب کی نماز پڑھے اور پھر عشاء تک عبادت میں، نوافل میں، دعا میں، تلاوت میں، تسبیحات میں مصروف رہے تو قرآن پاک کی یہ آیت اس کے لیے ہے کہ اس کے لیے غیب کے خزانے میں اس کی آنکھیں ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ نے بہت سامان کیا ہے، بہت سامان رکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں اس سے رات کا قیام مراد ہے، یعنی رات کی تہجد کی نماز، عشاء کے بعد عبادات مراد ہے۔
حضرت مجاہد نے نقل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قیام کا ذکر فرمایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ آیت آپ نے تلاوت فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے جن لوگوں کے پہلو رات کو بستروں سے دور رہتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال یا وسوسہ پیدا ہوا اور نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے نہ کوئی نبی اور رسول، اور اس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی کے دل پر ان کا وسوسہ گزرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا وقت قیمتی بنانے کے لیے عبادات ذکر تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالی یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔